اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے جی ساتھیوں، ہم سب کا جمع ہونا اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، غالباً حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ میرے جی ساتھیوں، انسان کے دنیا میں پیدا ہونے سے، تخلیق ہونے سے پہلے بھی جنات وغیرہ فرشتے اللہ نے تخلیق کیے تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خلیفہ کو پیدا کیا، وہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نبی کو پیدا کیا، حالانکہ آدم علیہ السلام، لیکن اس کے اندر ایک راز ہے۔ اللہ نے خلافت کا ذکر کیوں کیا؟ کہ ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، ہر امتی، ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، کہ اللہ کے بڑائی کے بول کو بولے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کو اپنی محنت بنائے گا۔ اس وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرمایا کہ میں دنیا میں اپنے خلیفہ کو بھیج رہا ہوں، اور یہ خلافت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ پھر ہر قوم میں، ہر قبیلے میں انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے۔ جب نبی آتے وہ لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے، کس پر محنت کرتے؟ لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے، لوگوں کے دلوں کو بدلتے وہ۔ اور جب نبی کو اللہ اپنے پاس بلا لیتا، اور پھر جو قومیں تھی وہ چلتے جب پھر ان میں کمی آنا شروع ہو جاتی تھی، گمراہی کی طرف چلے جاتے تھے، علم کی کمی آنا شروع ہو جاتی، اللہ پھر کسی نبی کو بھیج دیا فرماتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی محنت کو کرتے رہے، اور قرآن میں بھی ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام دن میں بھی اللہ کی طرف بلا رہے، مخلوق کے دلوں میں محنت کی جا رہی ہے، رات میں بھی اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، دن اور رات 950 سال دین کی محنت کو لے کر چلتے رہے۔ اس طریقے سے ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو نبیوں کی زندگی کوئی عیاشی والی نہیں تھی، نبیوں کی زندگی کوئی بدمعاشی والی نہیں تھی، نبیوں کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی سہولیات، بلکہ انبیاء کی زندگی میں ہمیں تکالیفیں نظر آتی ہیں۔ کس میں نظر آتی ہے؟ تکالیفیں نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ جل شانہ کو اپنا دین بڑا محبوب ہے، اور اس دین کے لیے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، زکریا علیہ السلام کے گلے کو ہاری سے کاٹا گیا، انبیاء علیہ السلام کے جسموں سے لوہے کی کنگیوں سے گوشت نوچا گیا۔ ایسے تکلیف سے انبیاء علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ پھر ایک وقت آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، پھر جب جہالت عام ہو گئی، اور ایسی جہالت ہوئی کہ ایک دوسرے کی کھوپڑی میں شراب کو پینا دشمن کی کھوپڑی میں اپنا فخر سمجھا جاتا تھا، کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لے اس پہ قتل و غارت ہو جاتی تھی، خانہ جنگیں شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی ایسی جہالت کا دور، جہاں لڑکی پیدا ہونے کے ساتھ اس کو زندہ زمین میں دربور کیا جاتا تھا۔ جب ایسی جہالت کی انتہا ہوئی، اس وقت کے اندر آپ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے جب کلمہ حق کی طرف بلانا شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگ مخالفین بنے، اپنے خاندان کے لوگ مخالفین بنے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تکلیفیں سہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کی فکر کے لیے, اس دین کی محنت کے لیے جب طائف کا سفر شروع کیا, اور طائف کے لوگوں کو بڑا معزز سمجھا جاتا تھا, اور قبیلے کے بڑے سردار تھے, قبیلے ثقیف کے لوگ تھے, ایک دو قبیلے اور تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ تھا کہ جب طائف جائیں گے تو وہاں کے سردار اکرام کریں گے, ممکن ہے وہ بات قبول کر لے, جب سردار دین پر آ جائے گا تو اس کی پورا قبیلہ دین پہ آ جائے گا. اس خواہش کے ساتھ, اس فکر کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں تشریف لے کر گئے. بلکہ وہاں عرب کی جو مہمان نوازی تھی خاص, انہوں نے اس کا لحاظ بھی نہیں کیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نوجوان لڑکوں کو لگا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ تالیاں بجاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر برسانا انہوں نے شروع کیے, حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میلوں دور بھاگتے تھے, وہ پیچھے شریر لوگ پیچھے لگے رہتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بار زمین پہ گرے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے. مقصد یہ ہے دین کا کام. میرے ایسی ساتھیوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم اس طرح سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کو جتنی مجھے تکلیفیں اس دین کے لیے دی گئی, مجھ سے پہلے انبیاء جو ہے ان کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی. پھر جب یہ سلسلہ چلتا رہا, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو کس طرح تکلیفیں دی گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے اسلام قبول کرتے ہیں, مکے کے سارے لوگ آ کر مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کیسی تکلیفوں میں وقت گزرا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا, اور سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے, اور اس تکلیف پہ بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پہ ایک ہی صدا ہوتی تھی, احد احد, کہ اللہ ایک ہے, ایک ہے, وہ اکیلا ہے. پھر جب راحت کا دور شروع ہوا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بلال, جب آپ اس تکلیف میں تھے, آپ کی زبان پر یہی صدا ہوتی تھی احد احد, تو وہ رب تمہاری مدد کیوں نہیں کرنے آیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, میرا رب تو مدد کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے, کرتا رہے گا, اور مدد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ. فرمایا اصل میں اللہ بلال کو چیک کر رہے تھے کہ یہ ان کے منہ کی آواز ہے یا دل کی آواز ہے. تو بعض اوقات تکلیف میں رکھنا بھی یہ آزمائش ہوتی ہے, چیک کیا جاتا ہے بندے کو. مقصد کہنے کا یہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تکلیفیں دی گئی ہیں اس دین کی خاطر. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. کیسے کیسے تکلیفوں سے صحابہ کرام گزرے. پھر اس کے بعد تابعین کا دور شروع ہوتا ہے, تو تابعین نے بھی بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا. تبع تابعین کو بھی اس تکلیفوں سے گزارا گیا, حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل ہوئی. جس کا امام جیل میں گیا ہو, جس کو تکلیفیں دی گئی ہو, اور جس کا نبی پہ تکلیفیں آئی ہوں, جس کے صحابہ پہ تکلیفیں آئی ہوں, ہم تو صحابہ کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں نا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر آتے ہیں جب موجودہ دور میں پاکستان بننے سے پہلے بھی 70,000 کے قریب علماء اکرام کو شہید کیا گیا. ہمارے اکابرین کو تکلیفیں دی گئی. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی مالٹے کے جیل میں ہو کر آئے. عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جیل میں گئے, ان کو بھی اذیتیں دی گئی. اور موجودہ بھی دیکھ لے ہم. مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ دین کی اہمیت کو بیان کرنا ہے کہ دین کا کام جو کریں گے ان پہ تکلیفیں آئیں گی, تکلیفوں کو سہنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جو ہے نا دین کے ساتھ لگنے کے ساتھ جو ہے نا ہم جو ہے نا پھولوں کی سینچ پہ آ جائیں گے. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے فرماتے, یا رسول اللہ, جب سے ہم نے ایمان قبول کیا ہے, جب سے ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ہم یہودیوں کے قرضدار ہو چکے ہیں, گھر میں فاقے پڑ چکے ہیں, گھر میں بیماریوں نے ڈھیرے ڈال دیے ہیں. یا رسول اللہ, آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے حالات درست ہو جائے. حالانکہ اسلام میں آنے سے پہلے ہم ٹھیک تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ختم نبوت کے دامن کو پکڑا ہے,
شکر کرو اس حال پہ بھی کہ اللہ نے تمہیں اچھا رکھا ہوا ہے. مجھ سے پہلے جو انبیاء ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے, جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے, وہ فقر اور فاقے کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لے. جب ہم دین کی محنت میں لگتے ہیں, تھوڑی سی سختی آتی ہے تو ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو صرف چھوتے ہیں, اور جب فقر اور فاقے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور قرضوں میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر ہمارا عشق میں ختم ہو جاتا ہے. یہ تو اس راستے کا سفر ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, یا اللہ تیری طرف سے تکلیف ہے, اگر تو راضی ہے تو مجھے قبول ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام, انبیاء کو بھی اللہ نے بیمار کیا ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بیمار تھے کہ گاؤں والوں نے اپنے علاقے سے نکال کر جنگل میں ڈال دیا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ساتھ کس نے دیا؟ 2 لوگوں نے ساتھ دیا. ایک اہلیہ نے ساتھ دیا اور ایک شاگرد نے ساتھ دیا, باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا اس حال میں. اور جب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ٹھیک کیا, تندرستی عطا فرمائی, پرانی جوانی لوٹائی اللہ نے, پھر اپنی بیگم نے بھی نہیں پہچانا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ جب ایوب علیہ السلام سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں, ایوب علیہ السلام فرماتے تھے بیماری کے دن میرے بڑے زندگی کے خوبصورت دن تھے. تو تعجب کی بات ہے کہ بیماری میں کیسے؟ ایوب علیہ السلام فرماتے تھے کہ بیماری میں روزانہ اللہ مجھ سے پوچھتا, اے ایوب کیا حال ہے تیرا؟ تکلیفوں میں خوش رہنا, اللہ کی رضا پہ راضی ہونا, جبھی تو اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی معرفت آئے گی, اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا. بیماری میں تعلق بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ اب وہ بیماری کیا ہو گئی؟ وہ چین کا ذریعہ بن گئی, سکون کا ذریعہ بن گئی. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو صبر کیا, اللہ سے نگاہ نہیں ہٹی, یا مخلوق پہ نگاہ گئی؟ اللہ کی طرف نگاہ تھی ابراہیم علیہ السلام کو. جب آگ میں جیسے ڈالا, جبرائیل بڑے فرشتے ہیں, یہ آگ کا فرشتہ, یہ پانی کا فرشتہ, خلیل اللہ آپ حکم کیجئے ہم آگ کو بجھا دے. یہ پانی کا فرشتہ, یہ پانی برسا دے گا. ہوا کا فرشتہ ہے, آگ کو اڑا کے کہیں دور پھینک دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو بھی کیا کہا کہ آپ کو اللہ نے بھیجے. کہا نہیں, ہم اللہ سے پوچھ کر آئے. ہم نے اللہ سے کہا اے اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جائیں آپ کے خلیل کی مدد کریں. کہا ہم اللہ سے پوچھ کر آئے. فرمایا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے, میرا رب مجھے خود دیکھ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی فوج لگی ہوئی ہے, غالباً 11-12 قبیلے تھے ساتھ میں. اب جب دریا سامنے آیا, پیچھے قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ آپ نے تو ہمیں غرق کروا دیا, آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. کس کی مدد؟ اللہ کی مدد. مخلوق پہ نگاہ نہیں کی کہ سمندر ایک دریا آگے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہے, فرعون کی فوج آ رہی. نگاہ کس پہ گئی؟ اللہ پہ نگاہ گئی کہ میرا اللہ. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے, شاگرد تھے, مسلمان تھے, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, انہوں نے کیا کہا؟ ایک گلے کے طور پہ کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے مروا دیا, میں آگے بھی موت پیچھے بھی موت. تو یہاں الفاظ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. اب اللہ نے حکم دیا لاٹھی مارو, جیسے مارے جتنے قبیلے تھے اتنے راستے بنے نا راستے. اب موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں پوچھا کہ اللہ لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا, حکم جیسے آیا اس کی تعمیل کر دی. انبیاء کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. یہ واقعات اللہ نے اس لیے کرائے کہ آخر میں ایک امت آئے گی, یہ بڑی عظیم امت ہے. اس امت کی شان اللہ نے بیان کیا قرآن کے اندر کہ تم بہترین امت ہو. انبیاء کا سلسلہ تو بند ہے. محنت کون کریں گے؟ علماء کریں گے, صالحین کریں گے, صدیق کریں گے, یہی محنت کریں گے نا. اب امت میں یہی ذمہ دار ہے نا. اور دیکھا جائے تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ امت یہ نکالی گئی ہے کہ تم
بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی رفع نسانی کے لیے نکالا گیا. یہاں اس آیات کے اندر یہ ذکر نہیں کہ صرف صدیق کو نکالا گیا ہے، صرف عالم کو نکالا گیا، پوری امت کو ذکر کیا اللہ نے. ہر امتی اس کام کا ذمہ دار ہے، اس دین کے کام کا. یہ وہی خلافت والا سلسلہ آ رہا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. ذمہ دار کیسا ہے؟ ذمہ دار ایسا ہے، مثال کے طور پہ کسی کی بیگم جہنم میں چلے گی ہماری دعوت نہ دینے کی وجہ سے، اور اس کو برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے. اب اس نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں نے ہانڈی بنائی، نمک کم، مجھے شوہر نے چماٹ ماری، سننے کو باتیں ملی. میں نے نمک تھوڑا سا تیز کیا، مجھے شوہر نے تھپڑ بھی مارا، سننے کو بھی ملا. میں نے اس کے دل رکھنے کے لیے دوبارہ بنائی، محنت کی، جو بھی کیا. اس کے بچوں کو پالا، بچوں کی تربیت میں کپڑوں میں کوئی کمی آئی تو میں نے شوہر سے مار بھی کھائی. لیکن یا اللہ جب نماز کا وقت آیا تو اس نے مجھے نماز کی نہ دعوت دی نہ نماز کے لیے مارا اس نے کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی. کاش یہ دنیا میں مجھے ایک تھپڑ بھی مار دے کہ نماز پڑھو، آج یا اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا. کاش یہ مجھے دعوت دیتا کہ نماز پڑھو، نماز فرض ہے. تو اللہ پھر 4 لوگوں کو بلایا، آ جاؤ. اس کے شوہر کو، عورت کی وجہ سے کتنے لوگ جائیں گے جہنم میں؟ شوہر، بھائی، بیٹا، باپ. وجہ کیا ہے؟ دعوت کا نہ دینا. تو اس لیے قرآن میں یہ دعوت کی ذمہ داری ہر فرد کی ہے. اب کوئی ذمہ داری سمجھے یا نہ سمجھے. ویسے ایک بات ہے، ایک کارگزاری سنی کہ ریوڑ میں کوئی شخص گیا، اس نے کہا کہ یہ دعوت کا کام کرنا فرض ہے کہ نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا فرض ہے کہ نہیں. تو بزرگ نے کہا یہ مسائل علماء سے پوچھا کرو، ہم سے نہیں پوچھا کرو. بہرحال لگ گیا پیچھے. تو اس نے ایک سمجھانے کے لیے، اس کو جان چھڑانے کے لیے کی بات کیا، مجھے تو زیادہ نہیں پتا لیکن یہ بتاؤ قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کا کلام سمجھا. جس کو اللہ اپنے کلام میں نازل کرتے خود اندازہ لگا لو وہ فرض وہ واجب ہوا کیا ہوا، یا ویسی نازل کر دی اللہ نے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمارے علاقے میں، ہمارے حلقے میں اب دین کی محنت جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں جلی بھی سننی پڑے گی، کڑوی بھی سننی پڑے گی، اذیت بھی ملے گی، تکلیف بھی آئیں گی، کیونکہ یہ اس دین کے ساتھ ہے. اور سب سے پہلے تو شکر اس بات پہ نکالے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر نکالے کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے مجھے اور آپ کو کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا فرمائی اور دین کے ساتھ منسلک کیا. یہ بڑی خیر کی بات ہے. اس پہ تو جتنا بھی شکر ادا کی جائے کم ہے. آج کتنے فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے، طرح طرح کے فتنے موجود ہیں. کوئی نشوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بدماشیوں میں، کوئی پارٹی بازیوں میں، کوئی کس میں کوئی کس میں. لیکن اگر مجھ پر اور آپ پر اللہ نے خاص فضل کیا، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے نہیں، اس رب کا فضل ہے، تو اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھو دنیا تو گزرنی ہے، دنیا میں تکلیف آئے گی تو 60 سال کی ہوگی. اوسطاً عمر 50 55 60 کے درمیان ہی ہے نا. 60 سال اس کی تکلیف پہ رہے گا، وہ 70 سال 100 سال 1000 سال رہے گا. موت کے ساتھ یہ دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ آخرت کی جو تکلیف آنے والی اس کا کیا ہوگا؟ اب تو اس کی ابتدا ہوئی، اس کی تو انتہا بھی نہیں ہے. میرے جی ساتھیوں، دنیا کی تکلیف کچھ نہیں ہے. دنیا میں کامیاب شخص وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بھلے کچھ نہ ہو، پہننے کے لیے بھلے کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے اس کے پاس گھر بھلے نہ ہو، فٹ پاتھ پہ سوتا ہو، جنگل میں سوتا ہو، درخت کے پتے کھا کر وہ اپنا گزارا کرتا ہو، اور موت اس کی آئی اور اللہ اس سے راضی ہو، تو یہ کامیاب ہو گیا. ایک شخص محلات میں رہتا ہو، بادشاہ کی کرسی پر ہو، آلے کھانا اس کے سامنے ہو، پورے لوگ اس کے سامنے سر جھکا کے چلتے ہو، اس کی حکومت ہو، اس کی بادشاہت ہو، اس کو ہر طرح کی عیش و عشرت موجود ہو، لیکن اس کا موت اس طرح آ رہی ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے، تو یہ کامیاب ہوا ناکام ہوا؟ اصل تو اللہ کی کامیابی کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کس طرح کرے، اللہ مجھ سے راضی کس طرح ہو جائے. شیطان ہمارے اندر فقر ڈالتا ہے، شیطان ہمیں یہ کرتے ہیں، ذکر کرنے سے دل اطمینان پہ آتا ہے. کس پہ آتے ہیں؟ دل مطمئن بن جاتا ہے. ہم تو ذاکرین، اللہ نے ہمیں ذکر کے خاص کے شعبے کے ساتھ منسلک کیا ہے. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمارے دل کو تو اللہ اطمینان دے دے گا. شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں، کوئی فنڈ دینے
وہاں پہ جا کے خدمت کرنی، ہاں گھر سے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کچھ نہیں ہے. اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. اس کو قبول نہیں کرو وسوسے کو. اس کو کیا کرنا ہے؟ قبول نہیں کرنا وسوسے کو. بس اس کو اپنا کام کرنے دو، آپ اپنے کام میں لگ جاؤ. یاد رکھنا کہ جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی دو طاقتیں ایک ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، ایک شیطانی اور ایک رحمانی. اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ سے دور کرنے والی جو قوت ہے وہ شیطانی ابلیس کی قوت ہے. کس کی ہے؟ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ رحمانی قوت ہے. کون سی ہے؟ رحمانی قوت کی ابتدا بھی آدم علیہ السلام سے ہوئی اور شیطانی قوت کی ابتدا بھی عزازیل سے ہوئی، ابلیس سے، جس کو عزازیل بھی کہتے ہیں. اور یہ موت تک رہے گا. انبیاء حق کی طرف بلانے والے اور شیطان حق سے دور کرنے والے. انبیاء کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ قوتیں دونوں ساتھ چلتی رہے گی. حق جو ہے حق کو پکڑ لو. جب ہم حق کو پکڑ لیں گے تو حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان تیرا مکر بڑا کمزور ہے، تو میرے بندے کو نہیں بھگا سکتا. میرے بندے کو تو نہیں بھگا سکتا. اور یاد رکھنا، جب اللہ نے لوح قلم کرسی کو بنایا تو سب سے پہلے جو قلم کو اللہ نے حکم دیا نا لکھنے کا، کیا حکم دیا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا، لکھو کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. قلم نے سب سے پہلے لفظ الفاظ یہی جملہ لکھے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ کا غصہ آئے گا بے حیائی سے، سود سے، گناہ کبیرہ کرنے سے، لیکن یہ اللہ کا غصہ آئے گا، اللہ کا قہر سے نازل ہوتا ہے. لیکن کیا فرمائے کہ اس کی رحمت کس سے؟ غصے پر غالب ہے. جب ہم دین کے کاموں میں لگیں گے، اللہ کے ذکر میں لگیں گے، اللہ کی یاد میں لگیں گے، تو اس کی رحمت آئے گی، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. میرے جی ساتھیوں، اگر ہم پہ حالات پریشانیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تب بھی ہم دین کے ساتھ لگ جائے، اللہ کے ذکر کو مضبوط کر لیں، تو اللہ کی رحمت آنا شروع ہو جائے گی اور وہ چیزیں زائل ہونا شروع ہو جائے گی. میرے جی ساتھیوں، جیسے بات عرض کی گئی ہے کہ صحابہ اکرام نے قربانیاں دی. آج ہمارے لیے بھی ہے، خیر ہمارے دور کے اندر وہ قربانیاں تو نہیں ہے. تبلیغ والوں نے شروع میں ڈنڈے کھائے، آج تبلیغ والے انڈے کھاتے ہیں. آج جب جمعہ جاتی ہے انڈے کھاتے، پہلے جب جمعاتیں جاتی تو ڈنڈے کھاتے تھے. آج اکرام کا دور ہے کہ نہیں؟ ہمارے اوپر بھی تکلیفیں جو شروع سے تھی سلسلے میں اجتماعات سے، اب اللہ نے بڑی سہولت کر دی. اللہ نے اپنا مرکز دے دیا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مرکز دے دیا. اور پھر اس مرکز میں اجتماعات کے جو سلسلہ ہے سالانہ، یہ اللہ نے پورے سلسلے میں مجھے اور آپ کو جوڑنے کے لیے اجتماعیت دے دی، مشائخ کی صحبت دے دی 3 دن کی. میرے جی ساتھیوں، اول تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہو، جانے کی ترتیب پر ہے، اس میں کوئی رہے نہیں. صحابہ اکرام کسی جگہ سے رہتے نہیں تھے. آپ علیہ السلام جب نے تبلیغ کی طرف بھیجا تو تبلیغ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاد کی طرف بھیجا وہاں روانہ ہو گئے. اور آپ علیہ السلام نے کسی اور خیر کے کام کے پیچھے تشکیل کر دی تو وہاں روانہ ہو گئے. بلکہ صحابہ تو ایسے تھے کہ جب آپ علیہ السلام حکم فرماتے تھے کہ جاؤ یہ کرو، تو صحابہ جوتے بھی نہیں پہنتے، فوراً بھاگ کے وہ کرتے تھے. جب کوئی اور ان سے پوچھتا تھا کہ گرم دھوپ ہے آپ نے جوتے بھی نہیں پہنے، فوراً گئے. فرمایا میرے نبی کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، یہ جوتا پہننے میں جو ٹائم لگے گا اس میں یہ تاخیر نہ ہو جائے. تو صحابہ کی زندگی تو یہ ہے. اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ آپ علیہ السلام کی اطاعت کی. ہمارے سلسلے کے امیر کون ہیں؟ ہمارے شیخ حضرت والے دعوت برکاتہ میں. جو حضرت کا حکم ہے، اللہ نے حضرت پہ یہ ترتیب الہام کی. جب حضرت ہمیں بلاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے شیخ کی اطاعت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے کس کی؟
صحابہ کیا کرتے تھے کہ جوتے پہننے کو بھی تاخیر سمجھتے تھے. میرے جی ساتھیوں، اول تو یہ ہے کہ اجتماع میں حاضری کو اپنا یقینی بنا لے. جو روزگار کا جس کا مسئلہ ہے، کام کاج کا مسئلہ ہے، وہ اپنی ترتیب پہلے سے بنا لے، وقت ہے. اور جس کی ترتیب نہیں بن سکتی وہ اللہ سے مانگنا شروع کرے، خدا کی قسم سے اللہ اس کی ترتیب بنا دے گا. کیونکہ صحابہ کسی غزوے میں، کوئی صحابہ آپ کو نظر نہیں ہے کہ کوئی ایک صحابی گھر پہ رہ گیا اور وہ غزوے میں شریک نہ ہوا ہو. یا صحابہ سارے گھروں سے نکلتے تھے، دین کا جب تقاضا سب نکلتے تھے. آج بھی ہمارے سامنے وہی تقاضے کہ یہ نہیں کہ لانڈی والے، قائد آباد والے، ناظم آباد والے، گلشن اقبال، یہ نہیں ہے. تمام سلسلے والے. کیا ہے؟ تمام سلسلے والے. غزوہ تبوک میں تمام صحابہ چلیں گے تو سب صحابہ جا رہے ہیں. اجتماع میں کون آئے گا؟ پورے سلسلے والے، بڑوں کا حکم ہے تو سب چلیں گے. کسی ایک علاقے، کسی ایک شہر، کسی ایک صوبے یا کسی ملک کے لیے خاص نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے کہ آؤ شریک ہو جاؤ. تو اطاعت کریں گے نا انشاءاللہ، اپنی ترتیب بنائیں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ جب آپ نیت کرتے ہو، پکا عزم کرتے ہو، تو دو قوتیں کیا ہیں؟ رحمانی جو قوت ہے، رحمان کا جو راستہ ہے وہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ میں نے جانا ہے. اب کون سی قوت فوراً لگ جائے گی؟ اب اس کو نظر انداز کرنا ہے، اس پہ توجہ نہیں دینی ہے. اور جس نے عزم کے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو لے کرنا جائے. یاد کر لو، جاؤ تجربہ کر لو. جس نے پکا عزم کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، میرے گھر پہ بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے میں جاؤں گا، جس نے ایسا عزم کیا خدا کی قسم سے اس کو کچھ اللہ تکلیف نہیں دے گا. اس کو قبول کر لے، اس کو بلا لے گا. اس کے اسباب بھی اللہ خود بنائے گا. اللہ کیا ہے؟ مسبب اسباب ہے. اسباب بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میں جب 4 مہینے میں گیا 2013 میں، جب میں واپسی آیا تو میری جگہ انہوں نے ایک نیا بندہ بھرتی کیا ہوا تھا آفس میں. مجھے جی ایم صاحب کہتے ہیں کہ آپ پیچھے چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ. پھر میں 2-3 مہینے ویسے جاتا تھا اور آتا تھا. سیلری جیسے آیا اور مارچ میں جوڑو شروع ہو گیا. جی ایم صاحب کہتے جوڑ میں جانے کہ نہیں؟ میں نے کہا ابھی تو 4 مہینے کا یہ حال ہے تو جوڑ میں جاؤ. خود ہی اللہ نے ذریعہ بنانا شروع کر دیے. ایک بتا رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب عزم کیا نا تو اللہ کی مدد آئے گی. نہیں ہے اللہ کی مدد. اور ارادہ کیا کچا پکا، کبھی دل مان رہے کبھی نہیں مان رہا، تو پھر مدد کیسے آئے گی؟ عزم کرنے سے آئے گی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے. اللہ کے بندو جو دین کے کام کو کرتا ہے اس کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری محنت میں کمی ہے. ہم گڑ گڑا کے اللہ سے منوائیں. اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو بڑوں نے ہم پہ فنڈ رکھے اپنے شاگردوں پر، اس فنڈ کے اندر بھی ہم سستی نہ کریں. یہ سال میں 1 مرتبہ کا فنڈ ہے. ہم سال میں کتنا کماتے ہیں اور یہ 6,000 کو اسی ایوریج سے پرسنٹیج نکالے تو ہم سے ہماری کمائی میں سے پورے سال میں سے کتنے پرسنٹ مانگے جا رہے ہیں؟ کتنے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں. تو ہم اپنے سال بھر کی کمائی میں دیکھ لیں کہ دنیا پہ کتنا خرچ کیا، دین پہ کتنا خرچ کیا. صحابہ کا تو یہ عالم تھا، جیسے میں نے کہا کہ قربانیاں دی صحابہ نے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے اسلام میں داخل ہوئے، جیسے کلمہ پڑھا، ان کی بڑی ریشم کی دکانیں تھیں. پھر بعد میں سب دین پہ خرچ کیا مال. ہجرت کے وقت میں گھر سے سب اٹھا کے لے کر آئے، ایک کوڑی بھی گھر پہ نہیں رکھے. اور تبوک کے موقع پر تو اپنے کپڑے بھی اتار کے دے دیے کہ یہ کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے. تو ہم انہی کے ماننے والے نا. کسی کے پاس نہیں ہے پیسے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیمار ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، جہاں اتنے قرض دار ہو چکے لاکھوں کے، تو وہاں 6,000 اور صحیح. 6,000
وہ حضرت بیان میں فرما رہے تھے کہ میں پاس پیسے نہیں تھے، بالکل نہیں، قرض دار بھی ہو چکا ہوں. کہا میں نے اپنے شیخ سے فرمایا، قاری امین صاحب سے، انہوں نے کہا کہ صدقہ کرو. میں نے حضرت کچھ ہے نہیں، کیسے صدقہ کروں؟ کہا کسی سے قرض لے کے صدقہ کر دو. کیا کر دو؟ وہ غیرت والی ذات ہے، جب تم قرض لو گے اور اللہ کے نام پہ دو گے تو وہ قرض تمہارے ذمہ نہیں، وہ اللہ کے ذمہ یہاں رکھنا، وہ تمہیں ڈبل کر کے دے گا. یہ نکتے اس کے اندر. تو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو اور مزے کی بات ہے، اللہ تیرے لیے تو قرض لیا، تو جا تیرے کام جانے. بچے کے لیے نہیں لیا، بیماری کے لیے نہیں لیا، تیرے دین کے لیے لیا، تیرے لیے لیا. یہ تو اعلیٰ کام تجھ سے اللہ کروانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا صرف وسوسے آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے، وسوسوں پہ نہیں. ہم تو کوشش یہ کریں جس کے پاس فنڈ ہے وہ جمع کرا دے، جس کے پاس نہیں بھی تب بھی وہ عزم کرے کہ میں نے دینا ہے، چاہے قرض لینے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دیہڑی لگانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ. ہمارے بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ یہاں فنڈ نہیں ہے، تو ہم نے ان کے لیے ایک پیکج نکالا. میں نے کہا میرے پاس میں تمہیں کہیں بھی دیہڑی لگوا دوں تو تمہارا فنڈ ہو جائے گا اجتماع سے پہلے، لیکن یہ نہیں کہو کہ فنڈ نہیں ہے. جب دیہڑی کرا لو تو ساتھی چپ ہو جاتے ہیں. 3 دن کے بعد پوچھو فنڈ ہے؟ نہیں ہے فنڈ. تو آؤ نا، میں تمہیں دیہڑی لگوا دوں نا. بہرحال یہ تو ایک بات ہے. ہم ہر ساتھی کو کوشش کریں کہ ہم وقت سے پہلے دے، بلکہ کوشش تو یہ کریں جو 6000 ہے اس سے کچھ اوپر دے دے، 100 روپے بل اوپر دے دے، 500 اوپر دے دے، 50 روپے اوپر ڈال دے، کچھ تو اس سے اوپر ڈالے نا. شیخ کے بتائے ہوئے فنڈ کے مطابق فنڈ دینا، یہ اصولی چیزیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے کچھ زیادہ دیں گے تو یہ کمال پہ چلا جائے گا. بھلے 100 روپے ہو، 50 روپے ہو، کوئی قید تو نہیں، کوئی پابندی تو نہیں کہ نہیں زیادہ، اتنے زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی قید نہیں ہے نا بھائی. اگر ایک بندہ 6000 دے رہے، کم سے کم 50 زیادہ کر لے، کتنے؟ اگر اور نہیں ہے اس کے بعد تو کمال، تو پھر بھی کمال میں تو داخل ہو گیا نا. اس طرح اگر ہر ساتھی 50 کرے، 20 ساتھی تو کیا بنتے ہیں؟ 50 سے 1000 تو بن جائیں گے، 500 یا 1000. ساتھی کوشش کریں گے نا، جن ساتھیوں کا فنڈ ابھی تک آیا نہیں ہے وہ فنڈ جمع کرا دیں.